Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself, Abdul Haq, Diniya teacher, ZP Sakaria English High School. Welcome all of you in Diniya online classes. My dear students, today I will continue our chapter number 17, Salam, the greeting. In previous lecture, I have been explained you about what is salam, what is musafa, what are the wordings of salam, and what is the importance of salam. Today, I will explain about the manners of salam. से पिछले लेक्चर्स में हमने आपको सलाम क्या है, सलाम के वर्ड्स क्या है, मुसाफा क्या है, कैसे करना चाहिए, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उससे क्या फ़ायदा होता है और सलाम का क्या फ़ायदे हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ डिटेल में आपको बताया था. आज के लेक्चर्स में मैं आपको सलाम के आदाब बताऊंगा और उसकी फजीलत बताऊंगा, तो गौर से आप सुने. एक हदीस है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, greet the people you meet with salam whether you know them or not. To greet everyone with salam is a mark of excellent behavior in Islam. कहा गया हदीस में कि तुम जब किसी से मिलो, चाहे तुम उसे जानते हो या ना जानते हो, उसे सलाम करो, क्योंकि हर एक को सलाम करना ये हमारे इस्लाम की एक इम्तियाजी शान है. ये हमारी पहचान है कि जब हम आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं. इसी तरह एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, one who takes lead in offering salam is nearer to Allah. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में फरमाया कि जो दूसरों को सलाम करने में पहल करता है, आगे बढ़कर सलाम करता है, वो अल्लाह की ज्यादा करीब है. यानी सलाम की फजीलत बताई गई कि सलाम करने की क्या फजीलत है और अल्लाह की नज़र में कौन सबसे उससे ज्यादा करीब है. तो कहा गया कि जो सलाम में पहल करे वो अल्लाह से सबसे ज्यादा करीब है. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये रूटीन था, मामूल था कि जब भी बच्चों के पास से गुजरते तो उन्हें सलाम करते, औरतों के पास से गुजर होता तो उन्हें सलाम करते, कोई भी सामने आ जाता तो उसे सलाम करते. इसलिए हमें भी जब कोई हमारे सामने आए तो सलाम में पहल करनी चाहिए, खुद आगे बढ़कर सलाम करना चाहिए. एक दूसरे मौके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खास खादिम अटेंडेंट हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु को ये एडवाइस की थी, सन, when you enter your home, greet your people with salam. It will be a source of blessing for you and for your family members. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा, उनको नसीहत करते हुए कि बेटे, जब तुम घर में दाखिल हो तो अपने घर वालों को सलाम किया करो. सलाम करके घर में दाखिल हो तो इससे तुम्हारे ऊपर भी अल्लाह की रहमतें होंगी, उसकी ब्लेसिंग होगी और तुम्हारे फैमिली मेंबर्स पे भी, तुम्हारे घर वालों पे भी अल्लाह की रहमत होगी, बरकत होगी.
تو گویا سلام کر کے گھر میں داخل ہونا یہ اللہ کی رحمت، اس کی بلیسنگ اور اس کی برکت کا ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کر کے داخل ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سلام کی اہمیت اتنی زیادہ بتا دی تھی، یا اتنا زیادہ ان کو ابھارا تھا سلام کرنے پر، کہ ان کا حال یہ تھا کہ if one goes out of sight behind a tree, wall or stone and reappears, he should offer salam once again to his brother. کہ اگر وہ راستے میں کہیں جا رہے ہوتے، راستے میں کوئی درخت آ جاتا، کوئی دیوار آ جاتی، کوئی پتھر آ جاتا اور وہ ایک دوسرے سے بچھڑ جاتے، آگے جا کر پھر ملتے تو ایک دوسرے سے سلام کرتے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کے یہاں سلام کی کتنی اہمیت تھی، کہ ذرا سا نظر سے اوجھل ہوئے اور پھر ملے تو سلام کر رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اتنا اللہ کے رسول نے ہمیں تاکید کی ہے ایک دوسرے مسلم بھائی کو سلام کرنے کی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس پریکٹس کو فالو کرنا چاہیے۔ اب آگے کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں سلام کے، جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ کہا گیا the rider should offer salam to those on foot۔ اگر کوئی شخص اپنی سواری پہ جا رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کرے۔ اسی طرح فرمایا one who is walking should offer salam to those who are sitting۔ کوئی پیدل چل رہا ہے تو وہ اپنے سامنے کوئی بیٹھا ہوا شخص آ گیا تو چلنے والا بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کرے۔ اسی طرح کہا گیا اسمال گروپ should offer salam to the larger group۔ ایک چھوٹا گروپ، ایک چھوٹی جماعت اگر بڑی جماعت کے پاس جائے تو وہ ان سے سلام کرے۔ اور کہا گیا if there is a large group of people then a single salam should be offered to them collectively and only one person from the group should reply to salam on behalf of the entire group۔ کہا گیا اگر کہیں بڑا گروپ بیٹھا ہوا ہے تو وہاں پر ایک ہی سلام کافی ہے۔ یعنی آپ اگر کسی ایسی جگہ گئے جہاں مجلس جمی ہوئی ہے یا بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اجتماعیت میں، تو ضروری نہیں کہ سب کو باری باری آپ سلام کریں، ایک سلام سب کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح اس گروپ سے اگر کوئی ایک شخص جواب دے دے تو وہ جواب پورے گروپ کی طرف سے مانا جائے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہاں سب جواب دیں اور سب سلام کریں، گروپ میں سے کوئی ایک سلام کرے اور کوئی ایک جواب دے دے تو یہ سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے آفرنگ سلام while leaving a meeting or a gathering is سننا۔ آپ کسی میٹنگ میں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے اور وہاں سے جا رہے ہیں چھوڑ کر میٹنگ، تو آپ کو چاہیے کہ وہاں سے آپ سلام کر کے رخصت۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت کہ جب آپ کسی اجتماعی جگہ سے، کسی میٹنگ سے اٹھ کر جا رہے ہوں تو آپ سلام کر کے جائیں۔ تو یہ چند آداب ہیں جو ہمیں سلام کے بارے میں رکھنا چاہیے اپنے سامنے اور اس کو فالو کرنا چاہیے۔ اور as a Muslim, we as a Muslim should make it a habit to offer salam and also uphold the manners of salam۔ As a Muslim ہمیں اپنی عادت بنا لینی چاہیے سلام کو، کہ جب بھی کوئی ملے چاہے ہم جانتے ہوں نہ جانتے ہوں اس کو سلام کریں، اور سلام کے آداب کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں گے اپنی لائف میں، جو کچھ بتایا گیا اس پر عمل کریں گے
Thank you very much.